السلام علیکم فرسٹ ایئر بیٹا. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ نوبلوغت یا نوجوانی کا دور ہے، جسے ایڈولسنس ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں، ٹین ایج بھی کہتے ہیں. یہ 13 سے 18 سال کی عمر ہوتی ہے، اور ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے کہ بچوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ کتنی ہوتی ہے، جسے جسمانی نشو و نما بھی کہا جاتا ہے، پرسنالٹی اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کتنی ہوتی ہے. اس سے پہلے جو بیٹا ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا کیونکہ جو عمر ہے اس کو ادھر 4 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس میں پیدائش سے 3 سال نشو و نما کے حساب سے، پھر اس کے بعد ابتدائی بچپن ارلی چائلڈہڈ 3 to 5 ایئرس، اینڈ دین بچپن کا درمیانی دور مڈل چائلڈہڈ 5 سے 13 سال کی عمر، اور اس کے بعد آتا ہے نوبلوغت یا نوجوانی کا دور، جسے 13 سے 18 سال کی عمر شامل ہوتی ہے، اور اسے ایڈولسنس اسٹیج بھی کہا جاتا ہے، ٹین ایج بھی کہا جاتا ہے. ہم نے اب تک ان تمام سٹیجز کی جو تھی فزیکل ڈیولپمنٹ، ان کی کوگنیٹیو یا مینٹل ڈیولپمنٹ پڑھی. اس کے بعد ہم نے ہر اسٹیج کی پرسنالٹی اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ پڑھی. اب جو ہمارے پاس لاسٹ اسٹیج ہے وہ ہے ٹین ایج، یا آپ کہہ لیں ایڈولسنس، یہ اردو میں جسے نوجوانی کا دور کہا جاتا ہے. تو اگر اس میں ہم فزیکل ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو بہت تیزی سے جو ہے وہ اس میں فزیکل ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے. خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو جو ایڈولسنٹس ہیں ان کا قد اور وزن جو ہے، ہائٹ اینڈ ویٹ، وہ تیزی سے اس میں جو ہے وہ نمایاں اضافہ دیکھنے کو آتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایج جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے امپورٹنس رکھتی ہے سیکچول چینجز کے حساب سے، جسے ہم کہتے ہیں جنسی لحاظ سے پختگی آنا. سیکچولی جو ہیں وہ بچے میچور ہوتے ہیں ٹین ایج کے اندر، جس میں اگر ہم کہیں تو لڑکیاں جو ہیں وہ 12 سے 13 سال کی عمر میں، اور لڑکے جو ہیں وہ 13 سے 14 سال کی عمر میں میچور ہوتے ہیں. اسی طرح سے ان میں فزیکل ایبیلٹیز جو ہیں اس میں بھی میچوریشن آتی ہے. بہت آپ کہہ لیں ایج جو ہے وہ انرجیٹک لیول اس میں ہائی ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی عمر کے مطابق جو ہیں وہ اس جو ہے بہت سی فزیکل گیمز میں انوالو ہوتے ہیں. بہت سے بچے ڈفرینٹ پلے ایکٹیویٹیز میں، اسپورٹس میں جو ہیں وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، اور اسی کو آگے اپنا پروفیشن بھی سلیکٹ کرتے ہیں. اگر اس کے بعد ہم بات کریں شخصی اور معاشرتی نشو و نما، جسے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی کہا جاتا ہے، تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ایڈولسنٹ کی ایج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس اسٹیج کے اندر جو ایڈولسنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی جو شناخت ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. یا تو وہ ڈیفائن ہو جاتی ہے جس میں انہیں پتہ لگتا ہے ہو دے آر، what is their role, what are the roles and responsibility of their age. تو یا تو وہ اس چیز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اور انہیں اپنا ایک رائٹ ڈائریکشن مل جاتی ہے، یا پھر وہ رول کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ یہ عمر کا ایسا حصہ ہے کہ نہ تو اس ایج کے اندر وہ بچے ہوتے ہیں، اور نہ ہی ابھی اتنے بڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں ایز اے ایڈلٹ ڈیل کریں. پیرنٹس جو ہیں وہ اس ایج کے اندر بچوں کو اتنی انڈیپینڈنس نہیں دینا چاہتے، اور اس ایج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ پیرنٹس سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے بھی بچوں میں اور پیرنٹس میں جو ہے وہ کانفلکٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور بہت سی دفعہ جو ہے وہ انہیں یہ بھی بات سننے کے لیے ملتی ہے اگر وہ اپنی ایج سے آپ کہہ لیں بلو کچھ بھی ایٹیٹیوڈ شو کرواتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ اتنے چھوٹے نہیں ہو، بڑے ہو گئے. اور اگر وہ بہت زیادہ بڑوں کی باتوں میں مداخلت کرے تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو. تو یہ ایک بیچ کی کنفیوزنگ اسٹیج بھی اسے کہا گیا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹیجز، کیونکہ یہ ایک ٹرانزیشنل اسٹیج ہے. اسے ایک برج کہا جاتا ہے بٹوین چائلڈہڈ اینڈ ایڈلٹہڈ، جس میں کہ انڈیویجول جو ہے وہ چائلڈہڈ سے ٹرانزٹ ہوتا ہے ایڈلٹہڈ کی طرف. اور اس میں میجر چینجز آتی ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ کے اندر، اور جس طرح میں نے بھی آپ کو ڈسکس کیا کہ ہماری جو سیکچول چینجز ہیں وہ بھی اسی کے اندر اسٹیج میں اسٹارٹ بھی ہوتی ہیں، اور وہ اپنی کمپلیٹ بھی ہوتی ہیں، میچوریشن کی طرف بھی جاتی ہیں. وہ اتنی زیادہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے بہت سی دفعہ اس کا اسٹرانگ امپیکٹ جو ہے وہ ہماری سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے. یا بچے جو ہیں وہ بہت دفعہ ایگریسو بیہیویئر شو کرنا یا ریبیلیس بیہیویئر بھی شو کرتے ہیں. تو اس ایج میں جو پیرنٹس کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ بچے کا جو ہے اس کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول رکھیں. بچے جو ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ وہ ہر بات جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اس ایج کی ایک
امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اس عمر میں بچے اپنے ہم عمر، جنہیں پیئر گروپ کہا جاتا ہے، PEER، پیئر گروپ جو ہوتا ہے اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے دوست ہمیں کہہ رہے ہیں وہ چیز ٹھیک ہے، اور جو بڑے یا پیرنٹس یا ٹیچرز بات کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں. اسی وجہ سے گھر میں اگر دوستانہ ماحول ہوگا تو وہ بچے جو باہر اپنے دوستوں کے ساتھ جو بات شیئر کریں گے وہ آپ پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. پیرنٹس رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ ڈیفائن کریں، وہ ریئلسٹک ہوں، جنہیں بچے فالو کریں رولز کو. اور اگر ان رولز کو بریک کیا جائے تو ان کی جو پنشمنٹ یا جو آپ کہہ لیں کہ جو بھی اگر رول کو بریک کرنے کی پینلٹی رکھی گئی ہے وہ بھی ریئلسٹک ہو. اور رولز جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ایج جو ہے وہ، یا ان کے ایج گروپ کے اکارڈنگلی جس طرح سے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو اس میں بھی ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. پیرنٹس بھی بچوں کو اس ایج کے اندر اسی طرح سے ڈیل نہیں کر سکتے جس طرح بہت چھوٹے بچوں کو کیا جاتا ہے. تو جس طرح سے بچوں کے اوپر بھی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ اپنے مورل ڈیولپمنٹ میں ہائے ہوں، اپنے اقتدار، اپنی قدریں جو ہیں وہ بہتر رکھیں، انہیں صحیح اور غلط کی پہچان ہو. اسی طرح سے پیرنٹس کا بھی رول امپورٹنٹ ہے کہ وہ بچوں کی پراپر گائیڈنس کریں، بچوں کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ رکھیں، بچوں کو اتنی اپرچونٹی دیں کہ وہ آپ سے اپنی بات شیئر کریں. بچے جو ہیں ان کو مواقع دیے جائیں کہ وہ ڈیسیژن میکنگ یا گھر میں کوئی بھی چیز ہے تو ان سے بھی رائے لی جائے تاکہ انہیں بھی انڈیپینڈنٹ کیا جائے، کیونکہ یہ اس ایج کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے. تو ہوپ فلی اسٹوڈنٹس آپ کو یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا. اب یہاں تک ہماری جتنی اسٹیجز تھیں ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بیسک ہیومن نیڈس کے اوپر ہے، جس میں کہ میزلو نے ایک تھیری ڈیولپ کی تھی، اور اس کا جو ہے وہ ایک مدارج ہیں ڈفرینٹ، اور یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا. اور یہاں تک اگر بیٹا آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو یو میں آسک اینی کویسچن، اور اس کو آپ کا کلیئر کر دیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.